السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے سے اسرائیلی سیاست میں ہلچل، وزراء نے استعفے کی دھمکی دی، نتن یاہو حکومت کو خطرہ۔ راہل گاندھی نے دلی ایمس کا اچانک دورہ کیا، سردی میں سڑکوں پر رہنے والے مریضوں کے اہل خانہ کا حال جانا۔ بڑھتی بے روزگاری سے ہندوستان بے حال، ہر 10 میں سے 8 لوگ ملازمت کے متلاشی، لنکڈن کی تحقیق میں انکشاف۔ حیدرآباد میں ڈاکوؤں کی گینگ اور پولیس کے درمیان فائرنگ، ایک گرفتار۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے نے سیاسی منظرنامے میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت آئندہ 6 ہفتوں میں حماس 33 یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جبکہ اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا۔ معاہدہ 2 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں خواتین اور بچوں کی رہائی، جبکہ دوسرے مرحلے میں مرد فوجیوں کی رہائی شامل ہوگی۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی حکومت کو اس معاہدے پر داخلی دباؤ کا سامنا ہے۔ ان کی کابینہ کے وزیر امیچائے چکلی نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل فلاڈیلفی کوریڈور سے دستبردار ہوتا ہے تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ کوریڈور غزہ اور مصر کے درمیان ایک تنگ راہداری ہے جو اس وقت مذاکرات میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری جانب مذہبی صہیونی پارٹی کے سربراہ بیزلیل اسموٹرچ نے بھی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دی ہے، جس سے نتن یاہو کی قیادت میں قائم حکومتی اتحاد کمزور ہو سکتا ہے۔ اس ممکنہ سیاسی عدم استحکام سے معاہدے کے نفاذ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ہندوستان اور کینیڈا کے مابین سفارتی تناؤ کے دوران امیگریشن، ریفیوجی اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے والے تقریباً 20,000 ہندوستانی طلباء کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اپنی حاضری درج نہیں کروا رہے ہیں۔ ان طلباء کو تعلیمی اداروں میں نوشوں کے طور پر نشانزد کیا گیا ہے۔ اس انکشاف کے بعد کئی سوالات اٹھے ہیں کہ یہ طلباء آخر کہاں ہیں اور کیوں اپنے تعلیمی اداروں سے غائب ہیں۔ امیگریشن ماہرین کے مطابق زیادہ تر غائب طلباء کینیڈا ہی میں ملازمت کر رہے ہیں اور مستقل رہائش حاصل کرنے کے خواب کی تکمیل میں لگے ہیں۔ ہنری لوٹن، سابق وفاقی ماہر معاشیات اور امیگریشن امور کے ماہر نے کہا کہ طلباء امریکہ کی سرحد پار کرنے کے بجائے کینیڈا میں کام کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد کینیڈا میں مستقل رہائش اختیار کرنا ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ سے متعلق بدعنوانی کا مرتکب قرار دیا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو 14 سال قید اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے عمران خان پر 10 لاکھ اور بشرا بی بی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے، جس کی عدم ادائیگی پر بالترتیب 6 ماہ اور 3 ماہ کی اضافی قید بھگتنا ہوگی۔ آزادی سے متعلق RSS سربراہ موہن بھاگوت کے متنازعہ بیان پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کے بعد اب مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کی سخت تنقید کی ہے اور 22 جنوری کو حقیقی یوم آزادی قرار دینے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بیان کو غداری قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ نوان میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ممتا نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر کہا ہے یا نادانستہ، لیکن یہ غداری کا بیان ہے۔ میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں اور اس بیان کو واپس لینے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ جدوجہد آزادی میں بنگال کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے ممتا نے کہا کہ کیا کوئی سیاسی تنظیم آزادی کی تاریخ کو مسخ کر سکتی ہے؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یوم آزادی کا مطلب 15 اگست 1947 ہے اور یہ ہمارے فخر کی علامت ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے جمعرات کی رات دیر گئے دلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے علاج کے منتظر مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کی پریشانیاں سنی۔
کانگریس پارٹی نے اس دورے کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے شیئر کی اور مرکز و دلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت مریضوں کی حالت زار پر غیر حساس ہے۔ کانگریس نے کہا کہ دور دراز سے علاج کے لیے آنے والے لوگ فٹ پاتھ، سڑکوں اور سب وے میں سونے پر مجبور ہیں کیونکہ حکومت نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ کانگریس کے ایکس پر لکھا، علاج کے لیے طویل انتظار، بے سہولتی اور حکومت کی بے حسی، یہ آج دلی ایمس کی حقیقت ہے۔ سردی کے اس موسم میں مریضوں کے اہل خانہ فٹ پاتھ اور سب وے پر رہنے پر مجبور ہیں۔ ایک اور پیغام میں کہا گیا کہ راہل گاندھی نے ایمس کے باہر سڑکوں پر موجود مریضوں سے ملاقات کی، ان سے بات چیت کی اور ان کی پریشانیوں کو سنا۔ کانگریس نے حکومت کو اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کا الزام دیا اور فوری اقدام کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان میں ملازمتوں کا بحران لگاتار ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو امیدیں تھیں کہ نئے سال میں تھوڑی راحت ملے گی، لیکن حالیہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ہر 10 میں سے 8 لوگ ملازمت تلاش کر رہے ہیں۔ نصف سے زیادہ 55% لوگوں کا کہنا ہے کہ نئے سال میں ملازمت تلاش کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ لنکڈ ان کے ذریعے کی گئی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے 69% HR پروفیشنلز کا ماننا ہے کہ ہنرمند ملازمین کو تلاش کرنا اب پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ واضح ہو کہ گزشتہ سال بھی ملازمت تلاش کرنے والے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حالانکہ 37% لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سال 2025 میں نوکری تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود 58% لوگ امید کر رہے ہیں کہ اس سال ملازمت کا بازار بہتر ہوگا اور وہ نئی ملازمت حاصل کر سکیں گے۔ بہت سے لوگ الگ الگ جگہوں پر ایک ساتھ ملازمت کے لیے درخواست دے رہے ہیں۔ 49% لوگ پہلے سے کہیں زیادہ نوکریوں کے لیے عرضی داخل کر رہے ہیں، لیکن انہیں بہت کم جواب مل رہے ہیں۔ 27% HR پروفیشنلز روزانہ 3 سے 5 گھنٹے صرف درخواستیں دیکھ رہے ہیں، جبکہ 55% کا کہنا ہے کہ انہیں جو درخواستیں موصول ہوتی ہیں ان میں مہارت نہیں ہوتی۔ حیدرآباد کے افضل گنج علاقے میں ڈاکوؤں کی گینگ اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ پولیس کے مطابق کرناٹک کے بیدر ضلع سے تعلق رکھنے والی ڈاکوؤں کی ایک گینگ کو پکڑنے کے لیے بیدر پولیس حیدرآباد پہنچی تھی۔ تاہم جب پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو گینگ کے افراد نے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران ملزمین ایک ٹریولز آفس میں گھس گئے اور وہاں موجود مینیجر پر بھی فائرنگ کر دی۔ پولیس کی فوری کارروائی کے نتیجے میں گینگ کے ایک رکن کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دیگر ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی لسٹ زون DCP موقع پر پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے اور جلد ہی باقی ملزمین کو بھی پکڑ لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ آج صبح کرناٹک کے بیدر شہر میں اسی گینگ کے 2 افراد نے ATM سینٹر میں رقم بھرنے کے لیے آنے والے 2 افراد پر فائرنگ کرتے ہوئے بھاری رقم لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس فائرنگ میں 2 بینک ملازمین کی موت ہو گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دلی کے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں قومی کھیل ایوارڈ پیش کیے۔ مرکزی حکومت نے سال 2024 کے لیے ہندوستان کے کھیلوں کے سب سے بڑے اعزاز میجر دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ کے لیے 4 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ایوارڈ شطرنج کے زمرے میں ڈی گوکیش، ہاکی کے زمرے میں ہرمن پریت سنگھ، پیرا ایتھلیٹ کے زمرے میں پروین کمار اور شوٹنگ کے زمرے میں منو بھاکر کو حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ ارجن ایوارڈ کے لیے 32 اور دروناچاریہ ایوارڈ کے لیے 5 لوگوں کا انتخاب کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ارجن ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں سے 17 پیرا ایتھلیٹس ہیں۔ ان سب نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک خصوصی پروگرام میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ایوارڈ وصول کیا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔